السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گرم امراض کے لیے ہے، جن لوگوں کا مزاج گرم ہوتا ہے تو ان کے لیے جو ہمارا ٹاپک ہے، منی کا پتلا پن ہو گیا یا ہاتھوں پاؤں میں جلن ہوگی، ہاتھوں پاؤں میں پسینہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے استاد صاحب سے آج ایک ٹھنڈا نسخہ پوچھتے ہیں۔ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو جگر اور معدے کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے اور مثانے کو بھی ٹھنڈا رکھے، تاکہ جو منی کا پتلا پن ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور قطرے وغیرہ جو ہے وہ نہ آئیں۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان نسخہ جات جو ہے وہ بناؤں جو ہر بندہ بنا سکے۔ مشکل نسخہ جات سے میں پرہیز کرتا ہوں اور وہ کم ہی بتاتا ہوں، اور جو مشکل نسخہ جات ہوتے ہیں آپ کسی حکیم سے بنوا سکتے ہیں۔ تو میری آج کی جو میری ویڈیو وہ بھی آسان ہے، اس کو بھی میں نے تھوڑا چینج کیا ہے تاکہ آپ کے لیے کچھ آسانی ہو جائے، آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، فائدے اتنے دے اور محنت آپ کی کم لگے، زیادہ محنت آپ کو نہ کرنی پڑے، اور یہ نہ دیکھنا پڑے کہ آپ یہ پتہ نسخہ ٹھیک بنا ہے یا غلط بنا ہے، ایسی آپ کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تمام گرم مزاج والوں کے لیے یہ نسخہ جو ہے بہترین چیز ہے، اور امساک کا تعلق جو ہے وہ عضلات سے ہوتا ہے۔ جب آپ کا مزاج عضلاتی اعصابی ہو جائے تو پھر آپ کی ٹائمنگ، آپ کا امساک اور آپ کے جو صورت انزال کا عارضہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سب سے پہلی بات۔ اور سختی اور ٹائٹنس جو ہوتی ہے وہ عضلاتی غدی مزاج میں، یعنی کہ خشک گرم مزاج میں سختی، ٹائٹنس، سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا مزاج جو ہے خشک سرد ہے، یعنی کہ گرم مزاج والوں کے لیے زبردست چیز ہے۔ تو 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ یہ میرے پاس ہے سنگ جڑا، اسے گوونتی کہتے ہیں۔ یہ میں نے ڈلی اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں، کیونکہ مین آئٹم یہی ہے۔ یہ ہے سنگ جڑا، ایسے چمکدار، یہ ایک پتھر ہے، 500 سے عام مل جاتا ہے، کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، سستا سا ہے۔ کیا ریٹ ہے اس کا؟ یہ تقریباً 400 روپے کلو ہے میرے خیال یہ میں 2024 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 400، 350، 450 روپے کلو لگا لیں، یہ اس کا ریٹ ہے۔ تو ایسا ہی آپ نے، جیسے آپ لیں گے نا، یہ چمکدار ہو تو آپ نے لینا۔ یہ میں مزید آپ کو یہ دیکھ، اس میں چمک آ رہی ہے۔ اب اس کو 5 تولے آپ نے یہ لینا ہے، یہ آپ نے 5 تولے لینا ہے۔ یہ سنگ جڑا آپ نے 5 تولہ لے لیا۔ اس کو آپ نے آگ جلاتے ہیں چولہے کے اندر، تنور کے اندر، یا مٹھائی والے بھٹی کے اندر، اس کے اندر آپ اس کو ڈال دیں۔ جب کام سارا ختم ہو جائے اس وقت آپ نے اس کو ڈالنا۔ اگر اوپر سے آپ لکڑی ڈالتے رہیں گے یہ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کا کام ختم ہو جائے آگ کے اندر اس کو ڈال دیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا، یہ بالکل سفید ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں ٹوٹ رہا، زور لگانے سے بھی نہیں ٹوٹ رہا، لیکن جب یہ تیار ہو جائے گا بالکل سفید پھول جائے گا یہ، پھر آپ ایسے ہاتھ لگائیں گے، ایسے کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو آپ نے اچھی طرح اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، پیس لینا ہے۔ اگر ساری رات بھی پڑا رہا ہے بھٹی کے اندر، صبح آپ جا کے نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گھنٹے ڈیڑھ کے اندر انشاءاللہ تیار ہو جائے گا یہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے تباشیر لینی ہے۔ تباشیر آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ یہ تباشیر ہے، یہ 2 دانے، ہاں، یہ میں نے اس لیے منگوائی ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تباشیر کا یہ کام ہے۔ میں نے زبان پہ لگائی ہے اور یہ چپک گئی ہے، ہاں، اور اترتی ہے تو ایسے لگتا ہے، میں جب میں اتار رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میری زبان کی جو جلد ہے وہ بھی ساتھ کھینچ کے لے کے آئے گی، یعنی کہ چپکنے والی، یہ چپک جاتی ہے۔ جو چیزیں چپکنے والی ہوتی ہیں نا، وہی چیزیں منی کو گاڑھا کرتی ہیں، اور وہی چیزیں ہی ٹائمنگ میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے اندر وہ خاصیت اتنی ہی پائی جاتی ہے تباشیر کے اندر۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جی سندل سفید آپ نے لینا ہے، وہ بھی 1 تولہ۔ ایک بندے کے لیے اتنی مقدار کافی ہے، ایک بندے کے لیے انشاءاللہ 1 نسخہ یہ کافی ہے۔
اس کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تینوں چیزیں آپ نے گرینڈ کر لینی ہیں، پیس لینی ہیں اور کپڑ چھان کر لینی ہے. پھر اس کے بعد 2 سے 3 چنے برابر آپ نے لینا ہے، 2 سے 3 چنے برابر. صبح شام 2 ٹائم شربت سندل کے ساتھ، شربت بزوری کے ساتھ، پانی کے ساتھ یا کسی جوس کے ساتھ، ملک شیک کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور ساتھ گرم چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ٹوٹل گرم چیزیں آپ نے بند کر دینی. اگر آپ اس نسخے سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو غذا کا خاص خیال رکھنا ہے. یہی وزن آپ ختم کریں گے تو انشاءاللہ آپ اگر مثال کے طور پہ مثانے کا کوئی مسئلہ ہے، قطرے قطرے آتے رہتے ہیں، پیشاب کے قطرے ہوں، منی کے قطرے ہوں، شوگر والوں کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، بار بار انہیں جانا پڑتا ہے، پیشاب کے اندر پیلا کلر ہوتا ہے اور جلن کے ساتھ آتا ہے، قطرہ قطرہ ہو کے آتا ہے، یہ جسم کے اندر کہیں جلن وغیرہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو پہلے آپ اپنے معدے کا علاج کر لیں، پھر آپ نسخے کو شروع کریں. انشاءاللہ 8 دن کے اندر یہ نسخہ آپ کو بتا دے گا کہ واقعی کوئی چیز اندر آئی ہے. اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر اس کا دوبارہ وزن بتا دیں. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا آپ نے وزن نہیں بتایا، تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو، تو ان تینوں چیزوں کا دوبارہ وزن بتا دیں. وزن جی تینوں چیزیں، مثال کے طور پہ سنگ جڑا آپ نے 5 تولہ لینا ہے، تبشیر آپ نے 1 تولہ لینی ہے اور سندل سفید آپ نے 1 تولہ لینا ہے. مقدار خوراک اس کی 1 ماشا سے یعنی کہ 1 چنے برابر سے 2 چنے برابر تک آپ لے سکتے ہیں. اگر 3 تک بھی لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے غذاؤں کا خاص خیال رکھنا ہے. جو گرم خشک کی غذائیں ہیں وہ آپ نے پرہیز کرنا ہے اس سے، اور گرم تر اور گرم خشک غذائیں دونوں نہیں استعمال کرنی. تو اس کی جگہ پہ آپ نے عضلاتی اعصابی یعنی کہ خشک سرد یا پھر خشک گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گرم خشک اور گرم تر غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے. تو اس چیزوں کا جو غذائی چارٹ ہے وہ ویڈیوز کی شکل میں اسی چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کے اپنا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.